کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ ان کے جنازے کو 70,000 فرشتے اٹھا کے لائے۔ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قل هو اللہ احد، ایک چھوٹی سی سورت 4 آیتوں کی، مگر اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ اس کے جنازے کو اٹھا کر جو فرشتے لا رہے ہیں 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے جو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے، جو کام کیا گیا تھا 10-15 سال پہلے، اللہ کا فضل ہے اس کا پھل بڑا میٹھا ہے۔ گنگوں کے بچوں کی اتنی بڑی جماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت آگے بڑھے گی، مدرسوں میں جائے گی، گنگوں کے لوگ، گنگوں کے قوم و جواب کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں علماء بنیں گے اور بن کر لوگوں کی زندگی میں اصلاح پیدا کریں گے، تلقین کریں گے، دین و اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور سبب یہ مدرسہ ہے جو حضرت الگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے متصل ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہر عالم کا کام ہے جسے علم سے نسبت ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ آپ حضرات کی اولاد ہیں، آپ ہی کے پرگوجوار کے لوگ ہیں، جن کے بچے ہیں ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ ان کو انعام مدرسے کی طرف سے دیا گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے بچے تھے انہیں خوش ہونا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسروں کو اپنی اولاد بھیجنی چاہیے۔ میں نے خاص اصولی اعتبار سے اس مدرسے میں یہ کہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو جمع مت کرو۔ ہر جگہ مدرسے ہیں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، مدھیہ پردیش میں، ساری دنیا میں بیٹھے تھے۔ آپ کا مدرسہ بنایا گیا ہے گنگوں اور گنگوں کے قرب و جوار کے لیے، انہی لوگوں کو لو، انہی کے بچوں کو لو، انہی کو پڑھاؤ، ان کے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا۔ اگر پڑھ رہے ہیں وہ اور پڑھ کر انہوں نے دین کو چھوڑ دیا وہ بیکار ہو گئے۔ ڈر ہے کہ کہیں خدا کی طرف سے پھٹکار ان کے اوپر ہو جائے۔ میں ان اساتذہ سے بھی کہتا ہوں، خامخواہ پگڑی مطلب اب تو پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، مگر میں یہ نصیحت ان کو کرتا ہوں، اگر مان لو تمہارا طالب علم 3-4 سال میں راستے سے ہٹ گیا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کے سر پر پگڑی باندھو۔ میں اس اپنے افسوس کا اظہار، ابھی جو لڑکے آئے ہیں ان میں 2 لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی کو کٹوا رکھا ہے، میں نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ یہ اساتذہ کی غلط، وہ دیکھتے ہیں، خدا نے انہیں آنکھیں دی
اور وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے داڑیاں کھٹوا رکھی ہیں اپنے، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے سر پر پگڑی باندھتے، کیوں انہوں نے پگڑی باندھی؟ مدرسے اس لیے تھوڑی ہے کہ داڑھی منڈواؤ اور داڑھی کٹواؤ اور مدرسوں کے اندر پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو گے کہ تم دین اسلام سے منحرف ہو، پکڑو دین و ایمان کو، تم نہیں کہہ سکتے۔ آج تم نے کیسے ان کے سر پر پگڑی باندھ دی؟ اس کو دیکھیں، ورنہ اس کا مطلب یہ کہ مدرسہ ختم، کوئی جان نہیں ہے مدرسے کہتے ہیں۔ میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اساتذہ دیکھیں، میں نے تو ان کے نام نہیں پوچھے، کون تھے وہ؟ 2 لڑکے تھے، کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دونوں داڑھی کٹواتے ہیں۔ کیسے انہوں نے پگڑی باندھنی اس کی؟ وجہ جواز کیا ہے پگڑی باندھنے؟ پگڑی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قابل اعتبار ہیں۔ وہ کیسے قابل اعتبار ہو گیا؟ اس کو سمجھو، اور اگر نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کی کارکردگی متاثر ہے۔ میرے بھائی، ہمارا یہ کام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جو کام جس کی بنیاد رکھی تھی، ہم تو اس حیثیت کے آدمی نہیں ہیں۔ اس مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 50 اور 60 لاکھ کے درمیان ہے۔ ہم کسی سے جذبہ لینا نہیں چاہتے۔ ہمارے 1-2 کرم فرما ہے جو کل رقم ہمیں دیتے ہیں، بلکہ ایک آدمی، صرف ایک آدمی، ہم اس کو مدرسے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں کا ہے، وہ جو ہم بیٹھے کا مدرسہ ہے 1 کروڑ روپیہ خرچ ہے۔ ہم نہیں کسی نے دیکھیں گے، جو اللہ ہمیں دیتا ہے اس کو اوپر لگا دیتے ہیں۔ مقصد ایسے طالب علم پیدا کرنا جن کے دل میں دین کی محبت۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں ہوئی تو فائدہ کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، حال یہی ہے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں دین کو پکڑ کر دیندار بنے۔ آج دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو اسکول کی مخلوط لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کی بنیاد پر انہیں مرتد بنایا جا رہا ہے، اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کے سامنے اسکول ہے، اس کی پہلی منزل ہو چکی، دوسری منزل پہ کام چل رہا ہے۔ یہ ہماری اسکیم ہے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بچیوں کے اسکول الگ، بچوں کے اسکول الگ، اور ہماری حکومت نے اس کو جائز قرار دیا۔ بڑے بڑے اسکول ہیں گورنمنٹ کے جو لڑکیوں کے الگ ہیں، دلی میں، دہرادون میں۔ آپ اگر چاہیں آپ کو بھی بنانے کی اجازت دی جائے گی، ان کی شرائط کو پورا کیجیے۔ ہم نے یہ اسکول بچیوں کے لیے خاص بنایا ہے، اس کا راستہ بھی الگ بنایا گیا ہے، اس مدرسے سے الگ طرح، تاکہ وہ بچیاں، بچوں جوانی کے عمر، دیوانی عمر کہلاتی ہے،
بچیاں الگ پڑھیں، پردے کے ساتھ آئیں، پڑھیں، پردے کے ساتھ اپنے گھر چلی جائیں۔ اللہ چاہے گا تو ہم اسی اسکول کے اندر ان کو تعلیم دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں دین کی تعلیم بھی تھوڑی بہت بنیادی اصول ہم انہیں سکھلائیں گے۔ جیسے بہشتی نیور ہے، منتخب کر کے اس کو دین کا عقیدہ، طہارت، نجاست، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے اور پرائیوں میں فرق کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، چاہے مذہب اس کا کچھ ہے، احترام کرنا، یہ ہم ان بچیوں کو سکھلائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس لیے کہنا، آپ بھی اپنی بچیوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے، مگر وہی لوگ بھیجیں گے جو گنگوں کے رہنے والے ہوں گے۔ بچی آئے، پڑھے، اپنے گھر سے آئے اور اپنے گھر چلی جائے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئی۔ اس کارکردگی کی بنیاد پر اللہ بھی خوش ہوگا اور ہمارے سر کے تاج حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی روح الفتوح بھی خوش ہو رہی ہوگی۔ ان کے دامن میں رہ کر کے یہاں قرآن کی یہ تعلیم ہو رہی ہے اور کامیاب تعلیم ہے انشاءاللہ۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام کی خوشی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ میں اس مدرسے کے محتمین، مدرسے کے مدرسین، ان کے پڑھانے والے، ان بچوں کی تربیت کرنے والے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ بچے چاہے کہیں چلے جائیں، ان سے رابطہ رکھو، اور اگر وہ سیدھے دین کے راستے سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوتے، ان کو پکڑ کر کے ان کے سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کرو۔ اگر یہ کام ہے تب تو تمہاری خدمت عند اللہ کامیاب ہے، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوگے، ناکام نہیں۔ میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اس مدرسے کے تمام ملازمین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کریں گے اور